ایک خدا کا نظریہ ہے اور دوسرا نوح کا نظریہ ہے کہ خدا مجھے کیسے دیکھتا ہے. دوبارہ, ایک خدا کا نظریہ ہے نوح کے بارے میں اور دوسرا نوح کا نظریہ ہے وہ جو خدا کا نظریہ ہے نوح کے بارے میں. سمجھ آئی؟ خدا نے انسان پر نظر کی اور خدا نے دیکھا کہ انسان میرے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے, انسان مجھ کو سمجھتا نہیں ہے, مگر نوح نے میری آنکھوں میں اپنے لیے فضل دیکھا ہے, محبت دیکھی ہے, مہربانی دیکھی ہے, رحم دیکھا ہے. نوح نے مجھے پہچانا کہ میں کیسا ہوں. پیدائش باب نمبر 6 آیت نمبر 8. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. کیا ہوا؟ لفظ کیا ہے سب سے پہلا آیت نمبر 8 میں؟ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ مگر. اس کا مطلب ہے پیچھے کچھ ہے جو مقبول نہیں ہوا, لیکن نوح ہے جو خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. اب مقبول ہونے سے کیا مراد ہے اور خداوند کی نظر میں مقبول ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑی دیر سوچئے. میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اور خداوند خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے. بہت, آیت نمبر 5 سے. سب کے خیالات, سب کے ذہن میں جو خیالات ہیں وہ کس پر مبنی ہیں؟ بدی پر, بدی والے خیالات ہیں. تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں سب کے. اس وقت تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا, اسے دکھ ہوا اور دل میں غم کیا. اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئی زمین پر سے مٹا ڈالوں گا, انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک, کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں, دکھی ہوں, غم میں ہوں, غمگین ہوں. آیت نمبر 8. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. نوح خداوند کی نظر میں, کیا یہاں پر کوئی وجہ نظر آتی ہے کہ نوح خداوند کی نظر میں کیوں مقبول ہوا؟ ان حوالوں میں ابھی تک جو میں نے پڑھے ہیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ کب کی بات ہے؟ آدم کے بعد جب نسل آدم جو ہے گناہ میں بڑھتی گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پیدائش باب نمبر 1 اور 2 میں تخلیق کا ذکر ہے. اس کے بعد باب نمبر 3 میں آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کا ذکر ہے. 4 اور 5 دونوں ابواب, اس میں قائن کا واقعہ ہے. اس کے بعد سیت آتا ہے, جو نسب نام ہے 5ویں باب میں ذکر آتا ہے. 6 باب میں ہمیں نوح کا ذکر ملتا ہے. کس کا ذکر ملتا ہے؟ نوح کا. مطلب آدم کے گناہ کے بعد نسل کشی ہوئی, دنیا بڑھتی گئی اور اس کے بعد 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 6 باب 5 آیت. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی. مطلب جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے بدی بڑھتی گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا, مقبول ہوا. اگر میں انگریزی آیت آپ کے لیے پڑھوں, یہ نیو انٹرنیشنل ورژن ہے. But Noah found favor in the eyes of the Lord. But Noah found favor in the eyes of the Lord. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. اس کو مزید کلیریفائی کر کے پڑھنا چاہوں تو کون سا ورژن پڑھنا چاہیے مجھے؟ ایمپلیفائڈ ورژن. ایمپلیفائڈ ورژن میں لکھا ہے بٹ نوآ فاؤنڈ فیور اینڈ گریس ان دی آئیز آف دا لارڈ. بٹ نوآ فاؤنڈ فیور اینڈ گریس ان دی آئیز آف دا لارڈ. مطلب مگر نوح نے خدا کی نظر میں, یہ بات اب میں ذرا کھولنے لگا ہوں, یہاں پر کیا مراد ہے کہ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. یہاں میں ایسے لگ رہا ہے نا اردو میں کہ خدا کو اور کوئی پسند نہیں آیا, لیکن نوح واحد بندہ تھا جس کو خدا نے دیکھا اور خدا نے کہا اے بندہ صحیح ہے, یہ میری پسند کا بندہ ہے. اردو میں ایسا ہی ہے نا. باقی سارے برے, ان کے خیالات برے, ان کے دل کے خیالات, ان کے تصورات کیا ہیں؟
برے ہیں, لیکن نوح یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اردو میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے مگر نوح خداوند کی نظر میں کیا ہوا ہے؟ سبھی بولیں کیا ہوا ہے؟ اردو میں ایسا ہی لگ رہا ہے نا. انگلش میں دیکھیں کیا لکھا ہے, ایمپلیفائڈ ورژن. بٹ نوآ فاؤنڈ فیور اینڈ گریس ان دی آئیز آف دا لارڈ. انگلش میں لکھا ہوا ہے نوح نے خداوند کی نظر میں یا خداوند کی آنکھوں میں فضل کو اور مہربانی کو دیکھا. مگر نوح نے خداوند کی آنکھوں میں اپنے لیے کیا دیکھا ہے؟ فضل کو اور مہربانی کو. اردو میں کیا ہے؟ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. مطلب اردو میں ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پسندیدہ ہے, لیکن انگلش میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نوح خود کو خدا کی نظر میں دیکھ رہا ہے کہ خدا مجھے کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اردو میں ایسے جیسے خدا اسے پسند کر رہا ہے, انگلش میں ایسے جیسے نوح اپنے آپ کو خدا کی نظر میں دیکھ رہا ہے کہ منو خدا پسند کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک خدا کا نظریہ ہے اور دوسرا نوح کا نظریہ ہے کہ خدا مجھے کیسے دیکھتا ہے. دوبارہ, ایک خدا کا نظریہ ہے نوح کے بارے میں اور دوسرا نوح کا نظریہ ہے وہ جو خدا کا نظریہ ہے نوح کے بارے میں. سمجھ آئی؟ اردو میں لگ رہا ہے جیسے خدا بتا رہا ہے کہ نوح میں تینوں پسند کرنا. انگلش میں ہمیں سمجھ آئی کہ نوح جو ہے وہ خدا کی آنکھوں میں جب دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خدا تو مینوں پیار کردا ہے, خدا میرے لیے فضل والا خدا ہے, میرے تے فضل کرتا ہے, میرے تے مہربانی کرتا ہے, میرے تے رحم کرتا ہے. وہ خدا کو ایسے دیکھتا ہے کہ وہ میرے لیے فضل کرتا ہے, مجھ پر فضل کرتا ہے, مجھ پر مہربانی کرتا ہے. آمین. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار؟ کیونکہ 5ویں آیت میں کیا پڑھا ہے؟ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا, مگر نوح نے خداوند کی آنکھوں میں اپنے لیے فضل دیکھا. اپنے لیے کہ خدا مجھے قبول کرتا ہے, خدا مجھے پیار کرتا ہے, خدا میرا خیال رکھتا ہے. نوح نے ایسا دیکھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں کے دل کے تصور اور خیال برے تھے وہ خدا کو بھی کیسے دیکھتے تھے؟ برا. ان کی نظر میں خدا ان کو کیسے دیکھتا ہے؟ کہ آتے پیڑے گناہ گار لوگ نے, پاپی لوگ نے. اب میں ذرا نظریات کی بات کرنے لگا ہوں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں یہ بات کرنے لگا ہوں. آیت نمبر 5 پھر سے سننی ہے آپ نے. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. خدا نے انسان پر نظر کی اور خدا نے دیکھا کہ انسان میرے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے. انسان مجھ کو سمجھتا نہیں ہے. انسان کے خیالات اور تصورات میرے بارے میں سدا برے ہی ہوتے ہیں, مگر نوح نے میری آنکھوں میں اپنے لیے فضل دیکھا ہے, محبت دیکھی ہے, مہربانی دیکھی ہے, رحم دیکھا ہے. نوح نے مجھے پہچانا کہ میں کیسا ہوں, دنیا نے مجھے پہچانا. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نوح کا نظریہ باقی دنیا کے نظریے سے یہ وہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں جس کے بعد اس کو کشتی بنانے کے لیے رہنمائی ملی, مکاشفہ ملا, اور اس کے بعد پوری دنیا تباہ ہو گئی. لیکن پوری دنیا تباہ ہونے سے پہلے کیا ہوا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا تباہ ہوئی کیوں. وائی کلیئر کرنا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ پوری دنیا خدا کو اپنے خلاف سمجھتی تھی. پوری دنیا جو ہے وہ اپنے گناہوں میں لطف اندوز ہو رہی تھی, لیکن خدا جو سیویئر ہے, جو گناہوں سے بچا سکتا ہے, اسے بھی اپنے خلاف سمجھتی تھی. کہ اگر نوح نے خدا کی آنکھوں میں اپنے لیے فضل دیکھا ہے, اس کا مطلب پوری دنیا نے کچھ متضاد دیکھا ہے خدا کی آنکھوں میں اپنے لیے. غصہ دیکھا ہے, غضب دیکھا ہے, نفرت دیکھی ہے,
ایسا ہی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا دیکھا ہے جو خدا کے بارے میں سچ نہیں ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا کو اس کے گناہوں کی سزا ملی. پوری دنیا کو نوح نے خدا کی نظر میں, خدا کی آنکھوں میں اپنے لیے کیا دیکھا, اور اس نے اس فضل کو کیا کیا ہے, قبول کیا ہے, جس کی وجہ سے نوح کیا ٹھہرا, مقبول, ایکسیپٹڈ. آمین. آج بھی کیا ہے, جب آپ صلیب کو دیکھتے ہیں تو آپ, اس کا مطلب ہے خدا کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. جب آپ صلیب کو دیکھتے ہیں تو آپ خدا کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. اب صلیب کو دیکھتے ہوئے, یعنی خدا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. کیا آپ خدا کو ایسا شخص دیکھتے ہیں جس نے ایک بے گناہ کو صلیب پر چڑھا دیا اور اس پر ظلم کیا, جس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, یا پھر آپ خدا کو ایسا دیکھتے ہیں کہ میرے گناہوں کی سزا اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دی تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں, ہلاک نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, یعنی خدا مجھ سے پیار کرتا ہے, خدا کی آنکھوں میں میرے لیے فضل ہے. اگر آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ بھی نوح کی طرح کیا ہے, مقبول ہے. اس کا مطلب آپ نے بھی مسیح پر ایمان رکھا ہے اور آپ نجات پا چکے ہیں. اس وقت جب نوح نے خدا کو اس طرح سے دیکھا, اس کا مطلب ہے نوح نے خدا کی بھلائی پر, خدا کے فضل پر اور خدا کی محبت پر ایمان رکھا کہ خدا مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے جج نہیں کرتا جیسے دنیا کرتی ہے. میں جیسا بھی ہوں, خدا کی آنکھوں میں میں نے اپنے لیے کیا دیکھا ہے, فضل دیکھا ہے. ہیلیلویا. ایک ہوتا ہے کہ خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے, دوسرا نقطہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کو کیسے دیکھتے ہیں. تیسرا اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے. 3 نقطے. ایک, خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے, وہ اس میں آپ کو ملے گا بائبل میں, رائٹ. دوسرا نقطہ, آپ خدا کو کیسے دیکھتے ہیں. تیسرا نقطہ, آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے. بعض اوقات خدا مجھے گناہگار دیکھتا ہے, جیسے کہ اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا. 5ویں آیت میں ہم نے پڑھا نا, پیدائش 6:5 میں, ان کے خیال سدا برے ہی تھے. کس کے بارے میں, خدا کے بارے میں. خدا کو وہ اچھا خدا, بھلا خدا, شفقت والا خدا, فضل والا خدا, پیار کرنے والا خدا نہیں سمجھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جس نے دیکھا وہ مقبول ٹھہرا. اس کے بعد خدا نے کہا میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں, چاہے یہ پاپی ہیں, چاہے یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے, ان سے بھی مجھے پیار ہے, میں چاہتا ہوں یہ بھی بچ جائیں. پھر نوح نے کیا کیا, نوح نے انہیں انجیل سنائی. نوح نے انہیں کئی سال ان کو انجیل سناتا رہا. پھر کشتی بنائی, ان سے کہا آؤ ججمنٹ آنے والی ہے, توبہ کرو, توبہ کرو, آؤ میرے ساتھ مل کے یہ کشتی بناؤ. یہ اس کا انداز تھا پریچ کرنے کا. جیسے ہم آج سٹیجز لگاتے ہیں, سنڈے سروسز میں کلام سناتے ہیں نا, یہ ہمارا انداز ہے آج کا. لیکن نوح کا اس وقت کا انداز کیا تھا, کشتی بنانا. اور وہ کشتی کس کو پیش کرتی ہے, یسوع مسیح کو. کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی, پوری دنیا گناہوں کا عذاب جھیلے گی, نتیجہ جھیلے گی, موت کا سامنا کرے گی, لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے, وہ ہے مسیح پر ایمان. مکاشفاتی طور پر اس نے اس کشتی کو بنانا شروع کیا, بنایا اور ان کو میسج دیا کہ ایمان لاؤ خدا کے کلام پر کہ عدالت ہونے والی ہے, طوفان آنے والا ہے, توبہ کرو اور آ جاؤ. انہوں نے ایمان نہیں رکھا, جس کی وجہ سے نوح اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ صرف بچا لیا گیا, کیونکہ اس کے گھرانے نے بھی اس کا ساتھ دیا. اور اس کے بعد جو جانور بچائے گئے خدا کے حکم کے مطابق, تاکہ دوبارہ اگر جب یہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے, دوبارہ نسل انسانی جو ہے وہ بڑھے, دنیا دوبارہ جو ہے وہ معمور و محکوم کی جائے. آمین. یہ سب شروع کہاں سے ہوا,
کہ آپ خدا کو آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے. اس سے باقی لوگوں نے دیکھا کہ خدا ہمیں گنہگار دیکھتا ہے, خدا نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم تن ہیں. باقی لوگوں نے اپنے معبود بنا لیے اپنے دل کے مطابق, خدا کے خلاف کفر بکتے. لیکن نوح نے خدا کی آنکھوں میں اپنے لیے کیا دیکھا؟ فضل. اس سے ہماری زندگی بدلتی ہے. ہم خدا کی آنکھوں میں, خدا کے کلام میں, خدا کے منہ کی باتوں میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. کیونکہ اگر خدا یرمیہ میں غالباً لکھا ہے کہ خدا کے خیالات ہمارے لیے, خدا کے خیالات سدا سلامتی کے خیالات ہیں, بھلائی کے خیالات ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسا ہے. اور جب ہم خدا کے خیالات کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. کیونکہ خدا ہمارے بارے میں غلط نہیں سوچے گا. جو سوچے گا وہ صحیح سوچے گا. جب وہ ہمارے بارے میں کچھ سوچے گا, ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے یا بولتا ہے, تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا ہاں ہم تو یہ ہیں. دنیا تو ہمیں یہ بتا رہی ہے, ہمارا کلچر تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن سارے چل رہے ہیں تسی بھی اونجی چلنا ہے, دنیا داری انجی چلنا ہے. لیکن یہ خدا کا نظریہ ہے جو آپ کو بتائے گا کہ نہیں بیٹا تو فرق ہے. تیرا کلچر وہ نہیں ہے جو دنیا کا کلچر ہے. تیرا کلچر آسمانی کلچر ہے, کیونکہ تو آسمانی شہری ہے. خدا کا نظریہ. تو یہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کے بعد خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے. ان دونوں کا جواب کس میں ملے گا کہ آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے. اس میں آپ خود کو بھی سمجھیں گے اور خدا کو بھی سمجھیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ نوح کو کیوں بچا لیا گیا؟ رومیو میں ایک حوالہ ہے, خدا کی مہربانی توبہ کی طرف مائل کر. کی مہربانی, دی گڈنس آف گاڈ لیڈز ٹورڈز repentance. the forgiveness the goodness of God, خدا کی مہربانی, بھلائی. اور وہاں پر کیا ہے, انگریزی میں ہم نے لفظ فیور پڑھا ہے. فیور کا مطلب بھی کیا ہے؟ بھلائی, مہربانی. جو نوح نے کس کی آنکھوں میں دیکھی؟ خدا کی آنکھوں میں. اپنے لیے کیا دیکھی؟ بھلائی, مہربانی, فضل. سب سے پہلے لفظ گریس جو ہے وہ یہاں پر مینشن, اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, فضل لفظ سب سے پہلے کہاں مینشن ہے, کہاں لکھا ہے؟ پیدائش باب نمبر 6 آیت نمبر 8. نوح خداوند کی نظر میں مقبول لفظ جو ہے نا, یہ انگریزی میں کیا ہے؟ گریس, فضل. ٹھیک ہے, فیور بھی اس کا ترجمہ کیا گیا بعض ٹرانسلیشنز میں, لیکن اوریجنل میں بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ بھی گریس ہی ہے, فضل ہی ہے. دیکھیں اس نے خدا کی نظر میں اپنے آپ کو کیسے دیکھا. اس سے اس کی زندگی نہیں صرف بدلی, پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی ہے. پوری دنیا کی تاریخ. ایک بندے نے صرف یہ دیکھا کہ خدا منو پیار کردا ہے, جبکہ سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا ہمیں پیار نہیں کرتا, ہمیں چھوڑ دیا خدا نے, خدا ہمارے خلاف ہے, کوئی خدا ہے ہی نہیں. کچھ تو یہ سوچتے ہوں گے دیر از نو گاڈ. ایک بندے نے صرف یہ ایمان رکھا ہے کہ خدا ہے, اس کی نظر میں پاک ہوں, اس کی نظر میں راست باز ہوں, اس کی نظر میں مقبول ہوں, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں جیسا بھی ہوں وہ میرا خیال کرتا ہے. ایک بندے نے خدا کی آنکھوں میں اپنے لیے فضل دیکھا اور اسی سے خدا نے دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی. کتنے لوگوں نے؟ ایک بندے نے. اس کی وجہ سے اس کی فیملی بھی سمجھی. آج کے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے, ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو کیسے دیکھنا ہے اور خدا میں اپنے آپ کو کیسے دیکھنا ہے. اس سے ہماری زندگی نہیں بس پوری دنیا متاثر ہوتی ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آدم کے ایک نظریے سے پوری دنیا متاثر ہوئی. کلام میں لکھا ہے نا,
پوری دنیا کی قسمت بدل گئی. سب موت کی طرف گامزن تھے, موت کی طرف جا رہے تھے, عدالت کا سامنا کرنے والے تھے. اس نے خدا کی نظروں میں اپنے لیے فضل دیکھا. اور آپ جیسے جب آپ خدا کے نظریے کو دیکھتے ہیں نا, خدا کا نظریہ پھر آپ کا بنتا ہے, پھر آپ دوسروں کو خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس طرح دنیا متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نفرت بھی کرتے ہیں یا نفرت چاہتے ہیں, غصہ کرنا چاہتے ہیں, آپ سے ہوتی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور آپ کا اپنا نظریہ کس کا نظریہ ہے؟ خدا کا. وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ خدا مجھے کیسے دیکھتا ہے, خدا کیسا ہے. جب آپ اس پر غور کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کا نظریہ آپ کا نظریہ بن رہا ہوتا ہے, خدا کے خیالات آپ کے خیالات بن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر خدا دوسروں کو کیسے دیکھتا ہے, آپ بھی ویسے دیکھتے ہیں. آمین. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کیسے دیکھتا ہے. آمین. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں.